اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں نکلتے راہ خدا میں جہاد کے لیے جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھاری پن محسوس کرتے ہو، زمین پر گرنا چاہتے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو جاتے ہو آخرت کے بدلے میں؟ دنیا کا مال و متاع تو بالکل معمولی ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر تم محبوب کے ساتھ محبوب کے حکم پر، اللہ کے حکم پر نہیں نکلتے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے سکتا ہے، دے گا، اور تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا جو فرما بردار ہو۔ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ آپ فرمایا کہ اے لوگو، الا تنصروہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے، اپنے نبی کی، اپنے آقا کی مدد نہیں کرتے، ساتھ نہیں نکلتے، حکم نہیں مانتے، تو وہ دیکھو وہ کیسے مدد کرتا ہے محبوب۔ فقط نصرہ اللہ، اللہ نے اس وقت محبوب کی مدد کی اخرج الذین کفروا، جب کافروں کے پروگراموں کی وجہ سے، کافروں کے دکھ تکلیفیں دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے محبوب نکل آئے مکہ مکرمہ سے۔ پھر کیا ہوا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پھر دو تھے غار میں، دو میں سے ایک محبوب تھے، ایک محبوب کے محبوب تھے۔ پھر کیا ہوا؟ محبوب کے جو محبوب ہیں، خادم ہیں، ساتھی ہیں، یار غار ہیں، انہیں فکر ہے کہ میرے آقا کو کچھ نہ کہہ دے، کفار نزدیک آ گئے ہیں، آوازیں ان کی آ رہی ہیں، نظر ان کے آ رہے ہیں، قدم بھی ہمیں احساس کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کو کچھ نہ کہے۔ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اپنی جان کی، آقا کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب دونوں غار میں تھے تو محبوب نے اپنے محبوب کو، یعنی صدیق اکبر کو دلاسا دلایا، میں کہ اے میرے پیارے صدیق، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں کہ یاد کرو یقول لصاحب ہی، جب محبوب نے اپنے صاحب سے کہا، صاحب کا معنی ساتھی ہے، یار ہے، صحابی ہے، تو جو اس کے باوجود، قرآن پاک کے کہنے کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، فکر نہ کر، پرواہ نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تسلی دی۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ جتنے بالکل قریب ہیں، کافر سر پہ آ گئے ہیں، اسلحہ لے کر آئے ہوئے، نکلے ہوئے تلاش میں، تو آپ فرماتے ہیں غم نہ کر۔ پھر کیا ہوا؟ انزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ سکینہ، سکون اتار دیا ان پر، ایسا کہ دل مطمئن ہو گئے۔ کافر سامنے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ جو ہے، مطمئن ہو گئے، اطمینان ہو گیا، سکون ہو گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ کریم نے اپنے محبوب کی مدد ایسے لشکروں کے ساتھ کی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ تم نے دیکھا ہے۔ وہ لشکر کون سے تھے؟ ایک تو یہ وہاں پر مکڑی کا جالا بنا دینا غار پر، کبوتری کا انڈے دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نشان ہے۔ ایک یہ کہ مختلف مقامات پر اللہ کریم نے فرشتے بھیجے جو محبوب کی مدد کرتے تھے۔
اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جو کفار تھے وہاں پر غار کے منہ پر آ گئے تھے، فرشتوں کے ذریعے اللہ کریم نے ان کی نظروں کو بند کر دیا کہ محبوب کی طرف نہیں دیکھیں، نہ ان کی بات کو سنیں، نہ ان کی طرف توجہ کریں، دل ان کی طرف مائل نہ ہوں، نکل کے وہاں سے واپس۔ اور مختلف مقامات پر جنگ حنین میں، جنگ بدر میں اللہ کریم نے فرشتے بھیجے جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی اور ساتھ کامیاب کروایا۔ میں کہ وہ ایسے لشکر اتارے اس نے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، تو کافروں کی بات جو ہے اللہ نے اس کو نیچے ڈال دیا، دبا، یعنی کہ ان کو ناکام کر دیا، ان کی باتوں کو، ان کے پروگراموں کو، ان کے مشوروں کو ناکام کر دیا۔ ایک مشورہ یہ تھا، جب وہ آقا کریم جس رات ہجرت کے لیے نکلے ہیں، کفار مکہ نے بڑے بڑے سرداروں نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ آج رات محبوب کو شہید کر دیا جائے۔ کفاروں کے سردار اکٹھے ہو کر حضور کے گھر کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، انتظار کریں گے محبوب باہر نکلتے ہیں تو یکدم سارے حملہ کر دیں، پھر ہم کہیں گے کسی نے، ہم نہیں جانتے بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جب سارے حملہ کریں گے تو کس سے بدلہ لیں گے ان کے گھر والے۔ لیکن جب آقا کریم کو حکم مل گیا کہ جاؤ وہ صدیق کے گھر، اس کو ساتھ لے کے آپ نکل جائیں، تو آقا کریم اپنے چھوٹے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کو وہاں لٹا کے اپنے بستر پہ باہر نکلے، سورہ یاسین شریف کچھ آیات پڑھ کے پھونک ماری تو وہ سارے کافر جو تھے وہ ایسے جو مرے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، حضور ان کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جب وہ صدیق کو ساتھ لیے جو یار غار تھا، حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ صدیق کو ساتھ لے کر جائیں، ابوبکر کو ساتھ لے کر جائیں، چلے گئے۔ غار ثور میں پہنچے تھے، ہم تھے، ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا روزانہ آ کے حالات بتاتا تھا، ایک خادم ان کا روزانہ دودھ پلا کے جاتا تھا، ایک بیٹی ابوبکر صدیق کے آ کے کھانا کھلا کے جاتی تھی۔ وہ ایسے وفادار ہیں کہ ان کے باقی کسی کو پتہ نہیں کہ کیا کہاں ہیں حضور۔ یہاں تک انہوں نے کفار نے فیصلہ کیا کہ جو بندہ ان کو پکڑ کے لائے گا یا شہید کرے گا اس کو 100 اونٹ دیں گے، اتنا بڑا۔ لیکن وہ گھر والے جو ہیں وہ وفادار ہیں، پھر صدیق کے گھر والے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کو تشریف لے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا، ان کے پروگراموں کو نیچا کر دیا، پست کر دیا، ناکام کر دیا۔ اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلام، اللہ کا بول جو وہ بالا ہے، بلند ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا حکم بلند و بالا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمت و والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔